السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا فرسٹ لیکچر آف یونٹ نمبر 5 ڈیفوڈلز بائی ولیم ورڈزورتھ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈیفوڈلز پوئم کو ریڈ آؤٹ کریں گے اور اس کی ہاف سمری کو ریڈ آؤٹ کریں گے، اور آپ نے یہ جو کام ہے اس کی جو سمری جتنی بھی آج آپ کو کروائی جائے گی آپ نے یہ اپنی کاپیز میں رائٹ کرنی ہے۔ یونٹ نمبر 5 ڈیفوڈلز بائی ولیم ورڈزورتھ۔ لیٹ اسٹارٹ آور ٹرانسلیشن۔ پیج نمبر 51۔ I wandered lonely as a cloud۔ wandered کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس آزاد گھومنا، lonely اکیلا، cloud بادل۔ میں ایک اکیلے بادل کی طرح آزاد گھوم رہا تھا، that floats جو تیرتا ہے، on the high اوپر، over vales and hills وادیوں اور پہاڑوں کے۔ over یعنی اوپر۔ اسٹوڈنٹس یہ اولڈ انگلش ہے جو OER لکھا ہوا ہے، یہ اولڈ انگلش کا ورڈ ہے، اس کی ایکچوئل پروننسیشن اوور ہے۔ ویلز یعنی وادی، فلوٹس یعنی تیرنا۔ When all at once I saw a crowd، جب اچانک میں نے ایک ہجوم دیکھا، کراؤڈ ہجوم۔ A host of golden daffodils، ایک سنہری ڈیفوڈلز کا ہجوم۔ Beside the lake، ندی کے ساتھ۔ Beneath the trees، درختوں کے نیچے۔ Fluttering جو تیر رہا تھا، and dancing اور ناچ رہا تھا، in the breeze ہوا میں۔ Fluttering پھڑ پھڑانا۔ Continuous as the stars that shine، اس ستارے کی طرح جو لگاتار چمکتا ہے۔ And twinkle on the milky ways، اور کہکشاں کے اوپر چمکتا ہے۔ Twinkle یعنی چمکنا، milky way کہکشاں۔ They stretched یعنی پھیلا ہوا۔ They stretched in never ending line، وہ نا ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے۔ Along the margin of a bay، کنارے کے ساتھ ساتھ۔ Margin of a bay، کنارے کے ساتھ ساتھ۔ 10,000 saw I at a glance، glance یعنی نظر، میں نے ایک نظر میں 10,000 کو دیکھا۔ Tossing their heads، جو اپنے سروں کو ہلا رہے تھے۔ In sprightly dance، اور خوش مزاجی سے ناچ رہے تھے۔ Sprightly خوش مزاجی سے، tossing ہلانا۔ The wave beside them danced، کہتا ہے کہ ان کے ساتھ لہریں بھی ناچ رہی تھیں۔ But they outdid the sparkling waves in glee، لیکن خوشی میں انہوں نے ناچتی ہوئی یا جگمگاتی ہوئی لہروں پر سبقت لے گئے۔ Sparkling جگمگاتی ہوئی، waves لہریں، glee خوشی میں۔ Outdid سبقت لے جانا۔ A poet could not but be gay، gay یعنی خوش، ایک شاعر خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ In such a jocund company، اتنی خوش مزاج یا اتنی زندہ دل کمپنی میں، jocund زندہ دل۔ I gazed and gazed، میں دیکھتا اور دیکھتا رہا۔ But little thought، لیکن بہت کم سوچا۔ What wealth the show to me had brought، دولت ہمیں کیا دلاتی ہے۔ For often، بعض اوقات۔ What wealth the show to me had brought، مجھے یہ کیا دیکھنے کی دولت، یہ مجھے یہ دیکھ کر یا کیا دولت حاصل ہوئی ہے۔ For often، بعض اوقات۔ Oft یعنی often شارٹ فارم ہے، اولڈ انگلش ہے۔ When on my couch I lie، جب میں اپنے بستر یا صوفے پر بیٹھتا ہوں۔ In vacant، vacant کا مطلب ہوتا ہے خالی، pensive کا مطلب ہوتا ہے فکر مند۔ In vacant or in pensive mood، خالی یا پھر سوچنے والے انداز میں۔ To flash upon that inward my eye، تو یہ نظارہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ So student, this was the translation of daffodils. Now we will start our summary of daffodils. Students, in today's lecture we are going to study learn half of the summary, and half we will be done later on. Summary daffodils. The poem is written by William Wordsworth، یہ نظم ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے۔ An American poet، جو ایک امریکی شاعر ہے۔ Who was also a romantic poet، اسے رومانٹک شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ Due to his love for nature، قدرت کے لیے اس کی محبت کی وجہ سے۔ Most of his poems، زیادہ تر اس کی نظمیں describe بیان کرتی ہیں نیچر قدرت کو، and its beauty اور اس کی خوبصورتی کو۔ One day، ایک دن، poet was traveling along the countryside، countryside یعنی دیہات کہہ لیں۔ One day poet was traveling along the countryside، ایک دفعہ شاعر کچے علاقے یا دیہات کی سیر کر رہا تھا۔ When he came across a large number of daffodils، جب اس نے بہت زیادہ تعداد میں daffodils کو دیکھا۔ These flowers were growing at the bank of the river، یہ
پھول دریا کے کنارے پر اگے ہوئے تھے. دیز ور ڈانسنگ اینڈ موونگ ان دا بریز, یہ ہوا میں ناچ اور جھوم رہے تھے. دا سائٹ ڈیلائٹڈ دا پوئٹ, اس نظارے نے شاعر کو خوش کر دیا. اینڈ ہی لکڈ ایٹ دیز فلاورز فار اے لانگ ٹائم, اور وہ دیر تک ان پھولوں کو دیکھتا رہا. دا پوئٹس اینڈ رائٹرز, شاعر اور مصنف, ہیو ایکچولی اے ورلڈ آف امیجنیشن, ان کی ایک تصورات کی دنیا ہوتی ہے. دے تھنک بیونڈ دیٹ ورلڈ, وہ اس دنیا کے سے آگے سوچتے ہیں. دا پوئٹ فیلز پلیجر, شاعر خوشی محسوس کرتا ہے. ان دا کمپنی آف ڈیفوڈلز, ڈیفوڈلز کی موجودگی میں. beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze, یعنی یہ پوئم سے ہی اس چنک کو اٹھایا گیا ہے اس اوپر والی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. The sight of pretty yellow daffodils delighted the poet, یہ منظر سنہری ڈیفوڈلز کا شاعر کو خوش کرتا ہے. So that whenever he is alone in thinking mood, تو جب بھی وہ اکیلا اور سوچنے والے انداز میں ہوتا ہے, the same sight come in his mind, یہی منظر اس کے ذہن میں آتا ہے. And his heart fills with pleasure, اور اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں آپ نے صرف یہ ہاف پوئم کو ہی اور ہاف سمری کو ہی آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اسے اپنی کاپیز میں رائٹ بھی کرنا ہے. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں تاکہ لکھتے ہوئے آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرے. اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک. شکریہ, اللہ حافظ.